چوں سا شد ماروستن باخبر معجزہ موسیٰ و احمد در نگر حضرات یہاں دو چیزیں اور ذہن میں رکھو. اب یہ نئی چیز جو سامنے آئی ہے، عقل میں آئی یا فیضان میں اتری ہے، اضافہ ہوا ہے کہ لکڑیاں دو ہیں اور دونوں نے اپنی حالت کا اظہار کیا. ایک نے شکل بدلی اور دوسری اپنے حال میں رہی. ایک نے شکل بدلی اور دوسری نے اظہار کیفیت فرمائی. گویا ایک پر معجزے کی کیفیت ہے، ایک پر جلال کی شدت ہے اور دوسرے پر واردات محبت ہے. جہاں واردات محبت ہے اور نالائے ہجر ہے، درد جدائی ہے، وہاں شکل تو قائم رہی لیکن اس شکل پر محبت کے اثرات اور عشق کی گرمی غالب رہی. اور جہاں مد مقابل کوئی تھا وہاں لاٹھی نے شکل بدل دی. لیکن یہ یاد رکھو کہ جب وہ لاٹھی اژدہا بنی اور جادوگروں کے جو رسیاں لاٹھیاں وغیرہ سانبانے تھے، جب اس طرف اس نے رخ کیا تو یہ ایک لمحے کے لیے تھا. وہ لکڑی زندہ تھی، اژدہا تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے، صرف دکھانا ہی تھا. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے، صرف دکھانا تھا. اور یہاں جو تھا کیا نام ہے ستون، فرمائے یہ ستون خالی رو ہی نہیں رہا تھا، یہ باخبر بھی تھا. تو ثابت یہ کیا کہ اگرچہ تم زندہ سانپ بن گئے مگر بے خبر ہو، اور یہ اپنی جگہ سے اس نے حرکت نہیں کی لیکن یہ باخبر ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب لاٹھی پھینکی گئی تو وہ دوسری طرف سانپ بن کر روانہ ہو گئی. ارے تو نے نبوت سے دوری اختیار کی ہے، تو دوسری طرف جانے لگا. اگرچہ جہاد ہی تھا تیرا، یہ بھی اگرچہ تیرا یہ جہاد تھا اور نبی ہی نے تجھے پھینکا، لیکن بظاہراً دور جا رہا تھا اور بے خبری میں جا رہا تھا. اور استن حنانہ یہ باخبر تھا، یہ نبی سے دوری پر شکوہ کر رہا تھا. دونوں میں فرق دیکھو، دونوں میں فرق ہے. اس لیے فرمایا چوں سا شد ماروستن باخبر معجزائے موسیٰ و احمد در نگر. معجزہ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور نبی کریم علیہ السلام کا اس میں پاک لے کر فرمایا در نگر، نظر ادھر رکھو کملی والے کی طرف، تو ان کے معجزے کو بھی نظر میں رکھو لیکن دل رکھو نبی پاک کی طرف، نظر رکھو معجزے کی طرف. اور فرق معلوم کرو کہ موسیٰ آپ جو سوٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں یہ اژدہا بنے. اور پھر کمال یہ ہے کہ جب اژدہا بنا اچانک دفعتاً طرفت العین میں بلا تاخیر و تامل، جب سوٹی چھوڑی تو اژدہا تھا. تو بشریت موسیٰ پر حیرت طاری ہوئی، خوف طاری ہوا. تو اس وقت رب نے فرمایا موسیٰ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میرے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو آپ نبی ہیں، میرے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی ضرورت کیا، پکڑو بس سوٹی کی سوٹی ہے. ادھر تو تھوڑا سا خوف ظاہر ہوا، بشریت کا عنوان تھا نا، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں نہ حیرت ہوئی نہ خوف ہوا.
منبر پر گئے اور ستون رویا تو نبی پاک نہ حیران ہوئے اور نہ خوف آیا، نہ حیرت ہوئی، نہ پریشانی ہوئی، اٹھے ممبر سے تو ستون پہ آ کے ہاتھ رکھ لیا۔ یہاں حیرت نہیں تھی، یہاں اظہار محبت، اظہار شفقت۔ تو کیا اس کو بھی خبر تھی، اس کو بھی خبر تھی؟ امتی جانتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، اور محبوب جانتا ہے کہ میرے محب کی طلب کیا ہے۔ اس لیے فرمایا چوں سا شد مارو استن باخبر معجزہ موسیٰ و احمد در نگر اس طرف دیکھو، توجہ کرو، مائل کرو اپنے مزاج کو۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ادھر ایک لکڑی اژدہا بن رہی ہے، دوسری لکڑی ہجر محبوب میں رو رہی ہے۔ ارے خیال تو کر انسان، وہاں نہ عقل ہے، نہ ہوش ہے، نہ خرد ہے، نہ زبان ہے، نہ کیل و کال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، احساس ہے۔ اگر لکڑی اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھ کر قربانیاں دے رہی ہے اور عشق میں جل جل کے فریاد کناں ہے، تو عقل والا ہے، ہوش والا ہے، علم والا ہے، تو کیوں نہیں اپنے نبی کے ہجر میں روتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو کیوں نہیں ہجر میں روتا؟ اگر لکڑی کو نبی روتا ہوا دیکھے تو سینے لگائے اور اس کو جنت کی بشارت دے، ارے تو بھی رو، ارے رو، تو بھی رو۔ تو یوں سمجھ جب تیری روح روئے گی نا، تو وہ تو ممبر پر سے اٹھ کے لکڑی کے پاس گئے تھے، ستون کے پاس نا، تو رو، تیرا دل ہی ممبر بن جائے گا اور نور نبوت کے فیضان تیرے ممبر پر آ کے تیری روح کو تسکین دے۔ ضروری ہے کہ بلا دلیل و حجت تو قربانی کا جذبہ پیدا کر۔ تو دوری اور نزدیک کا احساس چھوڑ، یہ میرے تیرے خیال کے مطابق دوری ہے، ان کے سامنے دوری نہیں ہے۔ اللہ